السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو حضرات حکمت سے یعنی جڑی بوٹیوں سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، جو اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آگاہی فراہم کرنا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے ساتھ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ سائیڈ افیکٹ یعنی دواؤں کا نقصان۔ دواؤں کا نقصان کیسے ہوتا ہے، ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کون کون سی چیزیں کس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی زیر بحث آئیں گی۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آپ ویڈیو بھی پوری دیکھیں اور سبسکرائب بھی کریں، اور تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے، اور توجہ سے سننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں ویڈیو طویل تو نہیں بناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ بہت کام والی چیزیں شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ سائیڈ افیکٹ کا مطلب یہ ہے کسی بھی چیز سے نقصان ہونا، یعنی ایسی چیز آپ نے ایسی دوا استعمال کی کہ آپ کو اس مرض سے فائدہ ہوا یا نہ ہوا، لیکن اس دوا کھانے کی وجہ سے آپ کو دوسرا ایک مرض پیدا ہو گیا آپ کے جسم کے اندر۔ تو اب اس دوا کا کوئی فائدہ نہ ہوا، چاہے وہ دوا آپ نے یوٹیوب سے نکال کے بنا کے کھائی ہو، چاہے جو ہے وہ آپ نے میڈیکل اسٹور سے لے کے کھائی ہو، چاہے وہ آپ نے جو ہے نا کسی حکیم وغیرہ سے لی ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دواؤں کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہی نہیں، خاص کر جڑی بوٹیوں کا یا ہومیوپیتھک کا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت کی دوائیں بس نقصان کے علاوہ کچھ نہیں، چاہے کچھ تجارت ہو، جڑی بوٹیوں ہو، کچھ بھی ہو۔ خیر، میری نظر میں تو یہ دونوں غلطی پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دواؤں کے وہ رموز سے واقف نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، ہر بندہ دواؤں کے رموز سے کہاں واقف ہوتا ہے، اور ہر حکیم بھی واقف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ دوا کا کام تو تب سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب ایک حکیم جڑی بوٹی خریدنے سے لے کر جو ہے وہ بنانے سے لے کر اور مریض کو کھلانے تک ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، جڑی بوٹی کیسے خریدی جائے، اور جو ہے وہ پرانی نئی کا ہر چیز کا اس کو تجربہ ہونا چاہیے، ملتی جلتی کوئی دوسری تو نہیں ہے، یہ ساری باتوں کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بنانا کیسے، بنانے کی بھی ترتیب ہوتی ہے، تو بنانا بھی صحیح طریقے سے پڑتا ہے۔ اس کے بعد جس کو کھلایا جا رہا ہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کیا ہے، دوا کا مزاج کیا ہے، اور دوا کی پھر مقدار کیا ہے، اور انسان کی برداشت کیا ہے، یہ سارے معاملات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر جا کے کہیں دوا فائدہ کرتی ہے، اور نہیں تو پھر جو ہے وہ صرف وقت اور پیسہ برباد ہوتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہی شکوہ رہتا ہے کہ ہم جتنی بھی دوائیں کھا لیں ہمیں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملا، اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اور کچھ لوگوں کو نہ فائدہ نہ نقصان، صرف وقت برباد ان کا ہوا ہوتا ہے۔ خیر، یہ ساری بات انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو کے اندر یہ زیر بحث آئیں گی۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے پیش کرتا رہوں گا۔ جس طریقے سے آپ بجلی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بجلی کے جو ہے وہ راز ہیں، ان سے آپ کو واقف ہونا پڑتا ہے۔ آگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگ سے واقف ہونا پڑتا ہے، آگ کس طریقے سے جلاتی ہے، اس کو فائدہ کس طریقے سے اس سے اٹھایا جا سکتا ہے، اور کسی طریقے سے جو ہے ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے تجاوز کرتے ہیں، جب آپ تو فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ کا مزاج جو ہے گرم خشک تھا، یرکان والا مزاج تھا، آپ نے کوئی ایسی دوا کھا لی یا ایسا کوئی بھی ایسی چیز کھا لی طاقت والی چیز سمجھ کے، تو آپ کو نقصان اس لیے دے رہی ہے کہ آپ کا جگر جو ہے پہلے ہی کیمیاوی تحریک میں ہے اور صفرا پیدا کر رہا ہے، اور آپ دوبارہ جو ہے کیمیاوی تحریک دوا کے ذریعے پیدا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، تو اس کے لیے جو دوا ہوگی وہ دوسری قسم کی دوا ہوگی، اور اس کا مزاج کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے صرف حکیم ہی بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو